وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیلی صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا، وفا کا اور جود و صحا کا خوگر، غیرت، حمیت اور خودداری کا بہترین نمونہ۔ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں سے ایک جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ خوش قسمت جرنیل جسے شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ دومت الجندل کے لیے امیر لشکر نامزد کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا۔ 30 سال کی عمر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام عبد الرحمن رکھ دے، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ سلیم الفطرت ایسے تھے کہ شراب اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ترک کر دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، مال و منال میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی قرار دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے انہیں خوش آمدید کہا اور ارشاد فرمایا، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اس وقت میرے پاس 2 بڑے باغ ہیں اور 2 ہی میری بیویاں ہیں، ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں وہ آپ کے نام لگوا دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں تاکہ عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکیں۔ چونکہ آپ میرے دینی بھائی ہیں لہذا آپ کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا میرا اخلاقی اور دینی فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ انسانیت ایثار و قربانی کی بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے دینی بھائی کی اس پیشکش کو قبول کریں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے مال و منال اور اہل و عیال میں برکت عطا کرے، یہ ساری دولت آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف منڈی کا پتہ بتا دیں، میں خود کمائی کروں گا، کسی پر بوجھ بننا مجھے گوارا نہیں۔ منڈی کا پتہ دریافت کرنے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے، اللہ کا نام لے کر تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجارتی کاروبار میں برکت عطا کی، چند دنوں میں ہی آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ ایک روز شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ خوشبو کی مہک فضا کو معطر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا انقلاب دیکھ رہا ہوں؟ یہ رنگ و نکھت کی دنیا کچھ بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ خوشبو، یہ مہک اور یہ معطر فضائیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ زیر لب مسکراتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا، مہر کتنا دیا ہے؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اب ولیمہ کرو، خواہ ایک ہی بکری کا گوشت ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے میرے تصورات سے بڑھ کر برکت عطا کی۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو اس کے نیچے سے بھی سونا اور چاندی میرے ہاتھ لگتے۔ آپ نے تجارت کے علاوہ وسیع پیمانے پر زراعت کا کاروبار بھی اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک وسیع زرعی فارم ان کے نام کر دیا اور انہوں نے اپنے ذاتی وسائل سے بھی قابل کاشت اراضی وسیع پیمانے پر خریدی۔ مقام جرف کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے 20 اونٹ مخصوص تھے اور ان سے صرف آپاشی کا کام لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، اسی طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ایک روز آنائی سے بھرے ہوئے 700 اونٹ جب مدینہ منورہ میں ایک ساتھ داخل ہوئے تو تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ آج غیر معمولی تھر تھراہٹ سنائی دے رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تقریباً 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی بیڑا مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کا نام سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف چھلانگیں برتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔
کسی نے یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جا کر بتا دی۔ یہ بات سنتے ہی آپ بے اختیار اچھل پڑے، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پہلی فرصت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں۔ تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اماں جان گواہ رہنا، میں نے آج اس خوشی میں اپنا سارا تجارتی مال ان قیمتی اونٹوں سمیت مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ سبحان اللہ، کیا جذبت اور کیا ایمان و یقین کی بہار تھی۔ قربان جائیں ان ہستیوں کی اور اس ذات اقدس کے جس کی نگاہ کرم سے وہ کندن بنی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شروع سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وارثوں کے لیے وافر مقدار میں مال و دولت چھوڑا۔ 4 بیویوں کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ سونے کی بڑی بڑی اینٹیں متروکہ جائیداد میں سے دستیاب ہوئیں، جنہیں کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ جب آپ فوت ہوئے، غیر منقولہ وسیع جائیداد کے علاوہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑا اور 3000 بکریاں ان کی ملکیت میں تھی۔ اتنی بڑی دولت کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اکثر و بیشتر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت کھانا آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کھانا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہت بہتر تھا۔ جب وہ شہید ہوا تو کفن کے لیے کپڑا بھی پورا میسر نہ تھا۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلے رہتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر برہنہ ہو جاتا، لیکن اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی۔ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمیں محروم ہی نہ رکھا جائے۔ یہ خیال آتے ہی زار و قطار رونے لگے اور آہیں بھرنے لگے، کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اللہ، آخرت کا تصور ہو تو ایسا۔ ایک دن اسی طرح بے اختیار ہو رہے تھے، گریا اور آوزاری کی ایک نرالی شان تھی۔ کسی نے پوچھ لیا، آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ کیا وقتہ آن پڑی؟ کس مصیبت کا سامنا ہے؟ نصیبی دشمنہ یہ آنسوؤں کی جھڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ نمدیدہ آنکھیں اور غمدیدہ چہرہ آخر کیوں؟ فرمانے لگے، شاہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھانے کے لیے میسر نہ آتی۔ ایک ہم ہے کہ مال و دولت کی ریل پھیل ہے، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کہیں دنیا میں سب کچھ دے دلا کر ہمیں بالکل فارغ ہی نہ کر دیا جائے۔ اللہ تیری شان، کیسی نرالی سوچ تھی ان اللہ والوں کی۔ تجارت اور زراعت میں بے پناہ مصروفیت کے باوجود زندگی بھر جہاد میں مصروف رہے اور بھرپور حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جوان مردی و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے خطرناک دشمن عمیر بن عثمان بن کعب کا سر قلم کر دیا۔ غزوہ بدر میں پیش آنے والا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس یک کے بعد دیگرے 2 انصاری نوجوان آئے۔ دونوں آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ۔ بڑے ہی معصومانہ انداز میں انہوں نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، بیٹو تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے۔ آج ہم یہ عزم لے کر میدان میں اترے ہیں کہ یا اسے واصل جہنم کریں گے یا خود جام شہادت نوش کریں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک طرف سے ابو جہل گھوڑے پر سوار بڑے تمطراق سے گردن اکڑے ہوئے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، بچو یہ رہا تمہارا شکار۔ یہ سنتے ہی برق رفتاری سے اس پر حملہ آور ہوئے اور چشم و زن میں اسے گھوڑے سے نیچے گرا لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، کیا جذبہ جہاد تھا! شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کے کیا کہنے! اس چھوٹی سی عمر میں ایسا عظیم کارنامہ کہ دشمن کا بہت بڑا پلک چپکنے میں گرا دیا۔ 2 ہجری کو دومت الجدل کو اسلامی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا گیا۔ وہاں اسلام کا دشمن بنو کلب قبیلہ آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اپنے دست مبارک سے سر پر عمامہ باندھا اور جھنڈا تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنو کلب کو پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا،
اگر وہ مان جائیں تو بہتر، ورنہ ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ کسی بچے، عورت اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پہلے 3 دن حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، اسلام کی طرف انہیں احسن طریق سے دعوت دی، جس سے متاثر ہو کر بنو قلب قبیلے کا سردار اصبغ بن عمرو کلبی، جو عیسائیت کا گرویدہ تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بنو قلب کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر ضمانت حاصل کر لی۔ دوسرا عام واقعہ یہ پیش آیا، قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر یہ علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور کسی کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راہ جہاد میں بے دریغ اپنا مال خرچ کیا، جس سے مجاہدین کو بڑا سہارا ملا۔ ایک دفعہ مجاہدین کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے خریدے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی النسل اصیل گھوڑے خریدے تاکہ مجاہدین کے کام آ سکے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے تھے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اصحاب بدر میں سے جو بقیہ حیات ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے جائیں اور امہات المؤمنین کی خدمت میں وافر مقدار میں مال پیش کیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر یہ دعا کیا کرتی تھی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی کے قربان جائیں، جن کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت عطا کی۔ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ ان کے سر پر اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا، ان کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا پکڑایا، جن کے لیے صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ الہی میں جنت کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیرابی کی درخواست کی۔ دنیا میں کسی انسان کے لیے ان اعزازات سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں شرکت کا اعلان عام کیا۔ مجاہدین کے علاوہ مال و متاع کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ مقابلے میں رومی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، وسائل بہت کم تھے، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت قلیل تعداد میں تھے۔ وسائل نقل و حرکت کی کمی کی وجہ سے بعض مجاہدین کو لشکر میں شامل نہ کیا جا سکا اور وہ اس محرومی کی بنا پر زار و قطار رونے لگے اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، اس سعادت سے محروم نہ رہتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش العسرہ یعنی لشکر تنگ دست کے نام سے پکارا گیا۔ اسی اہم ترین موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری رہا۔ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، عبد الرحمن کچھ گھر میں چھوڑ آئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کتنا مال گھر میں باقی چھوڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ آپ نے یہ جواب سن کر اپنے جاں نثار صحابی کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، ایمان و یقین، صدق و وفا اور جود و سخا کی کیا کہنے۔ کیا چرخ نیلی فام نے اس جیسے قدسی نفوس انسان کہیں اور بھی دیکھے ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں شریک سفر تھے۔ راستے میں پڑاؤ کیا، نماز کا وقت ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ امامت کے فرائض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیے۔ دوسری رکعت میں حبیب کبریا علیہ السلام تشریف لے آئے اور اپنے اس جان نثار صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اللہ زہر نصیب، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان نثار، صدق و صفا اور جود و سخا کے پیکر صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا نرالی شان ہے، کتنا بلند مقام ہے، کیا عزت و شرف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خادم کو کن بلندیوں پر پہنچا دیا، کیا رتبہ عطا کیا۔
خاک نشینوں کو عرش بری سے آشنا کرنے والے کی عظمتوں اور رفتوں کو لاکھوں سلام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے تاریخ موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک پیش آنے والے تمام معرکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خلافت کا مسئلہ پیش آیا، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران جب خنجر لگا اور آپ نڈال ہو کر گر پڑے تو بقیہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جلدی پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور عرض کی کہ اپنا نائب نامزد کر دے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کرام کا نام لیا اور فرمایا 3 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ ان 6 افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔ آپ کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تجہیز و تکفین کے بعد 2 دن تک یہ مسئلہ غور طلب رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ 6 کی بجائے اسے 3 افراد میں محدود کر دیا جائے، لہذا حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں رائے دی، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اس طرح انہیں یہ حق مل گیا کہ امت کے لیے جو بھی بہتر ہو اس کے حق میں فیصلہ سنا دے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو نمٹا دیا گیا۔ جس دانائی اور دور اندیشی کے ساتھ یہ مسئلہ حل کیا گیا، یہ واقعی ان کی زندگی کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد جو شخص میری ازواج مطہرات کی خدمت اور حفاظت کرے گا وہ یقیناً دیانت و امانت اور صدق و صفا کا پیکر ہوگا۔ چنانچہ یہ فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا۔ سفر حج میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے زاد راہ اور سواری کا اہتمام کرتے۔ پورے سفر میں پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا، بڑی حفاظت اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ حج کرواتے، امانت، دیانت، اخلاص اور خدمت کو شعار بنائے رکھتے اور امہات المؤمنین کی دعاؤں کی مستحق ٹھہرتے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس کو سدھار گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔